بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحشر مدانیہ۔ سورہ الحشر مدانی سورہ مبارکہ ہے۔ تلاوت میں اس کا نمبر 59 ہے، نزول میں اس کا نمبر 101 ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ان حالات میں نازل ہوئی جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ مدینہ میں یہودیوں کے بڑے بڑے قبائل آباد تھے، جن میں سے ایک بڑا قبیلہ بنو نذیر بھی تھا، جو بڑا طاقتور تھا ہر اعتبار سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر یہودیوں کے ان تینوں قبائل سے ایک عہد کیا، معاہدہ کیا۔ وہ عہد اور معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کریں گے۔ ان کو تھوڑا سا یہ بتایا کہ بھئی تم بھی اہل کتاب ہو، تو لہٰذا تمہاری محبت تو ہمارے ساتھ ہونی چاہیے۔ بہرحال وہ ایک معاہدہ طے پا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دشمن دشمن ہی ہوتا ہے، کافر کافر ہی ہوتا ہے۔ تو مختلف موقعوں پر یہودیوں نے اپنے ان معاہدوں کو، اپنے عہد کو توڑا۔ بنو نذیر جس کو خط لکھا کفار مکہ نے، قریش مکہ نے، جب مسلمان وہاں پہنچے کہ آپ نے ہمارے باغیوں کو پناہ دی ہے، ہمارے باغیوں کو پناہ دی ہے، ان کے خلاف لڑائی کرو، ان کو یہاں سے نکالو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر ہم پوری قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ تمہارے اوپر حملہ کریں گے اور تمہیں تیس نیس کر دیں گے۔ یعنی ان کو تھریٹس دیے، دھمکایا، ڈرایا، اور اس قدر قتل و غارت کریں گے کہ تمہارے مردوں کو ختم کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو ہم لونڈیاں بنا کے اور اپنے قبضہ میں لے کے لوٹ کے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ یہ سنن نبی داود میں بھی روایت ہے، اور دیگر کتب احادیث اور سیرت کی کتابوں میں یہ سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ واقعہ اس لیے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ترجمے کو سمجھنے میں پھر آسانی ہو جائے گی۔ اب ہوا کیا، نبی کریم علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی، اور یہ بدر سے پہلے کی بات ہے، ابھی بدر کا مارکہ نہیں ہوا، بدر کا مارکہ بعد میں ہوا ہے، یعنی بالکل آغاز میں مسلمان پہنچے ہیں۔ صاف ظاہر خبر مل گئی مکہ والوں کو کہ وہاں کچھ تو پہلے مسلمان ہو چکے ہیں، اوس اور خزرج قبیلہ کے کئی لوگ پہلے مسلمان ہو چکے ہیں، اور جو یہودی تھے انہوں نے معاہدہ کر لیا ہے۔ تو اب مدینہ کے اندر تو کوئی ایسا سلسلہ نظر نہیں آتا، لہٰذا انہوں نے خط لکھ دیا۔ نبی علیہ السلام نے جا کے ان سے گفتگو کی اور ان کو سمجھایا کہ تم ڈر گئے ہو، اور اتنا نقصان تمہارا وہ نہیں کریں گے جتنا تم اپنا خود کرنا چاہتے ہو، اور وہ کیا ہے کہ تم اپنے ہی خاندان کے لوگوں سے لڑو گے۔ کیسے کہ تمہارے اندر سے کتنے لوگ جو ہے جو مسلمان ہو چکے ہیں، تمہارے لوگ جو ہیں، تمہارے قبیلہ کنبہ کے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہیں، پھر تم ان سے لڑائی کرو گے، وہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے، تو آپس میں ہم لڑتے رہیں گے۔ تو ان کو تھوڑی سی بات سمجھ میں آئی، اور پھر وہ اپنے عہد پر آ گئے کہ ٹھیک ہے، لیکن وہ رکے نہیں۔ بدر کے بعد پھر دوبارہ اس طرح کے معاملات ہوتے رہے۔ تو ایک تو یہ وجہ بنی کہ بنو نذیر جو تھا وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ دوسرے جو دو قبائل تھے، ایک بنو قریظہ جن کو
خیبر کے اندر جو ہے وہ قتل کیا گیا، اور ایک بنو قینوقا، یہ تیسرا قبیلہ تھا۔ یہ جو بنو نذیر قبیلہ تھا یہ مالی اعتبار سے سب سے زیادہ مضبوط تھا، جنگی اعتبار سے بھی اسلحہ بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھا، اور مالی اعتبار سے بھی یہ سب سے زیادہ طاقتور تھا۔ مدینے سے 2 میل کے فاصلے پر انہوں نے بڑے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے۔ یہ لفظ قلعہ ہوتا ہے، عام طور پہ ہم اس کو قلعہ کہتے ہیں، تو مضبوط قلعے بنا رکھے تھے بڑے، کیونکہ امیر تھے۔ جیسے آج کل جو امیر بندہ ہوتا ہے وہ اپنا ذرا گھر دوسروں کی نسبت زیادہ مضبوط بناتا ہے۔ تو وقتاً فوقتاً یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اس کے پیچھے ایک اور واقعہ ہے جو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر، کتب سیرہ اور احادیث کی روشنی میں۔ اس میں یہ ہے کہ یہ جو بیر معونہ کے اوپر 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ قاری قرآن بڑا مشہور واقعہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھیجا تھا تعلیم کے لیے، تو جو لینے آئے تھے وہ غدار بنے اور انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ ان میں سے ایک شخص بچا تھا جس کا نام تھا عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول تھے۔ یہ واپس آ رہے تھے تو بنو عامر جو پہلے مسلمانوں کے مخالفت میں تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ عہد کر لیا، اور اس کو نہیں پتا تھا کہ عہد ہو چکا ہے۔ تو یہ جس طرح بندے کے اندر ایک غصہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھی شہید ہو گئے، تو انہوں نے آتے آتے نا بنو عامر کے 2 لوگ قتل کر دیے، بنو عامر قبیلے کے 2 لوگ قتل کر دیے۔ مدینہ پہنچے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے کہا بھی ان کے ساتھ تو ہمارا ایگریمنٹ سائن ہو چکا ہے، اور جن کے ساتھ عہد ہو جائے ان کے ساتھ لڑائی یا ان کا قتل کرنا یہ اچھی بات نہیں۔ آپ نے کہا چلے ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو جا کے دیت دیتے ہیں کہ بھائی مسٹیک ہوئی ہے، اس کو نہیں پتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادھر پہنچے، اور ادھر سے بنو نذیر نے بھی بنو عامر کو تھوڑی سی شہ دی کہ یہ تو بڑا کام خراب ہوا۔ بہرحال ہوا یہ مختصر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے، اور آپ کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور بھی کچھ صحابہ تھے، لیکن تھوڑے صحابہ تھے۔ آپ لڑنے تھوڑا گئے تھے، آپ تو وہ ایک ازالہ کرنے کے لیے کہ جو صحابی سے غلطی ہوئی اس کا ازالہ کرنے کے لیے۔ ادھر سے انہوں نے پلاننگ کرنا شروع کر دی، آپ کو یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ جیسے کہتے ہم تیار ہیں۔ ادھر سے پلاننگ یہ کی کہ آپ جس طرح دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں اس سے بڑا موقع ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ ایسا کرتے ہیں کہ کسی شخص کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، اور جس دیوار کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں اس دیوار سے پیچھے سے بندہ آئے اور ایک بھاری پتھر آپ کے سر پہ گرا دے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کام کے لیے عمر بن جوحاس بن کعب یا بن مالک یہودی تھا، اس نے یہ ذمہ داری لی، اور یہ اس ذمہ داری کے مطابق اپنی پلاننگ و منصوبہ بندی کے مطابق اس کام کے لیے ایکٹیو ہو گیا۔ جب یہ آپ کے قریب پہنچ رہا تھا تو ادھر اللہ تعالی نے بذریعہ وحی نبی علیہ السلام کو بتا دیا، اور آپ وہاں سے اٹھ کے واپس مدینہ آ گئے۔ اس کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا محاصرہ کیا، بنو نذیر قبیلے کا۔ آپ کو جب سمجھ آ گئی کہ یہ معاملات سارے خراب ہو رہے ہیں تو بنو نذیر قبیلے کا محاصرہ کیا گیا، اور یہ مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو، کیونکہ پہلے انہوں نے بنا رکھے تھے، انہوں نے محصور کر لیا، بند کر لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کھجوروں کے کچھ درخت بھی کاٹے جو ان کے لیے بڑے تکلیف دہ ثابت ہوئے، کیونکہ یہودی جو ہے یہ دولت سے، معیشت سے بہت محبت کرتا ہے۔ آج بھی اس کی کوشش یہی ہے کہ اس لیے یہ سودی نظام اس نے لانچ کیا ہوا ہے کہ ساری دولت میرے پاس آ جائے، تو مال سے اس کو بڑی محبت ہے۔ تو جب یہ درخت ان کے، جس کا ذکر آگے چل کے آئے گا بھی، ان کے درخت کاٹے جا رہے تھے تو ان کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی، اور اس وجہ سے پھر انہوں نے اپنے گھروں سے، اپنے قلعوں سے نکلنا بہتر سمجھا کہ ہمارا مال بچ جائے۔ دوسری طرف اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں ایسا روب ڈالا مسلمانوں کا کہ یہ خود ہی بغیر لڑائی کے، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم اس بات پہ راضی ہیں کہ ہم آپ کا علاقہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یعنی جلا وطنی۔ گویا انہوں نے خود اپنے لیے جلا وطنی کو پسند کیا، اور یہ سارا علاقہ خالی کر کے کوئی خیبر میں چلا گیا، کوئی کسی اور علاقے میں چلا گیا، تو یہاں سے یہ کوچ کر گئے۔
تو یہ جو ان کا وہ گٹھ جوڑ تھا اور یہ جو سارا ان کا اتحاد تھا آپس میں کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں گے، اس حوالے سے یہ جو لفظ نا الحشر، حشر عام طور پہ ہم محشر کے میدان کو کہتے ہیں، یوم حشر، لیکن یہ جو حشر ہے جس کا معنی جمع اکٹھ ہونا ہے، اس سے مراد وہ یہودیوں کی بنیادی قوت اور طاقت مراد ہے کہ یہ جو آپس میں گٹھ جوڑ تھا نا کہ شاید ہم کامیاب ہو جائیں گے، اللہ کہتا ہے وہ ان کا گٹھ جوڑ ان کے کسی کام نہیں آیا۔ اب ذرا ترجمے کے اوپر غور کریں۔ فرمایا سبح للہ، یہ مختلف صورتوں کے شروع میں لفظ یہ آتا ہے، جیسے آگے چل کے سورہ الصف میں بھی آئے گا، سورہ جمعہ میں بھی، اس طرح مختلف صورتوں، اس سے پہلے سورہ الحدید میں بھی۔ سبح یہ فعل ماضی ہے، تسبیح بیان کی، تسبیح سے مراد ہے پاکیزگی، پاکی بیان کی، پاکیزگی بیان کی، للہ اللہ کے لیے، مطلب ہے اللہ کی، ما ہر وہ چیز فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، جو زمین میں ہے۔ اچھا، اس سورت کا آغاز کس بات سے کیا جا رہا ہے؟ اللہ کی پاکی بیان کرنے سے۔ اللہ کی پاکی بیان کرنا کیا ہے؟ اصل میں یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کیا ہے؟ شکر ہے۔ اور اس وجہ سے اللہ نے پہلی آیت میں یہ بات کی کہ جس اللہ نے تمہیں بغیر لڑائی کے، بغیر کسی نقصان کے، اللہ نے تمہارا روب دبدبا بھی یہود و نصارہ کے دلوں میں ڈالا، اور پھر بنو نذیر کو بغیر لڑائی کے یہاں سے نکالا، مدینے کو صاف کیا، تو اس پر تمہارا یہ ذمہ بنتا ہے کہ تم اس کی پاکیزگی کو بیان کرو، اس کی تسبیحات کو بیان کرو۔ جیسے فتح مکہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر کو نازل کر کے کہا کہ جب آپ کے پاس فتح بھی آ چکی ہے، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل بھی ہو چکے ہیں، تو اب آپ کا کام بنتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ اب آپ کیا کریں؟ بہت زیادہ اللہ کی پاکی بیان کریں۔ یہ شکر کی ایک قسم ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے جو بات کی ہے وہ اصل میں یہ جو بنو نذیر قبیلے کی جلا وطنی تھی، اس پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے بس میں نہیں تھا، آپ کی قوت نہیں تھی اتنی، یعنی جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، اسلحہ کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے بھی ان کا مقابلہ کرنے کی تمہارے پاس ہمت اور طاقت نہیں تھی۔ یہ صرف میں اللہ نے سارا کچھ کیا ہے، جب میں نے کیا ہے تو پھر میری تسبیح بیان کرو، میری پاکیزگی بیان کرو۔ تو اس لیے فرمایا سبح للہ، تسبیح بیان کی یا اللہ کا پاک ہونا بیان کیا، اللہ کا پاک ہونا بیان کیا ان چیزوں نے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور جو زمین میں ہے، یعنی کوئی ایسی چیز اس کائنات میں نہیں جو اللہ کا پاک ہونا بیان نہیں کرتی، ہر چیز اللہ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے۔ پھر فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اب اس کا اشارہ بھی کہ اصل غلبہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، یعنی اصل غلبہ اللہ کا ہے، اور ان کو جلاوطنی اور ان کو یہ سارا معاملہ جو کرنے والا ہے وہ اللہ ہے، اور مدینے سے ان کا صفایا کروانے میں کیا حکمت ہے وہ اصل اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ آگے اب اس کا باقاعدہ ذکر ہو رہا ہے جلاوطنی کا۔ فرمایا هو الذی، وہی ہے، ہوا کا معنی ہوتا ہے وہ، الذی کا معنی بھی وہ ذات، تو جب اکٹھا اس طرح کا آتا ہے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہی، وہی ہے کون؟ اخرجا، جس نے نکالا، خرج یخرج کا معنی ہوتا ہے خود نکلنا، خرج یخرج کا معنی ہوتا ہے خود نکلنا، اور اخرج یخرج ہوتا ہے کسی کو نکالنا، تو یہاں اخرجا اس نے نکالا، کس نے؟ اللہ نے۔ کن کو؟ الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے،
من دیارہم، من مینا سے، دیار دار ان سے دیار جمع ہے گھروں سے، ہم ویسے تو ہم ہے لیکن ویسے ضمیر ہم ہوتی ہے تو دیار کی وجہ سے ہم ہے، ان کے گھروں سے، لِأَوَّلِ الْحَشْرِ پہلے اکٹھ میں، اول کا معنی پہلے اور حشر کا معنی اکٹھ، یعنی پہلا جو ان کا اکٹھ تھا کہ ہم مل کے یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، اللہ نے پہلے اکٹھ کے اندر ہی اڑا کے وہ پھینکا، یعنی وہ ساری طاقت ہی ختم۔ تو فرمایا اب ترجمے کے اوپر دوبارہ پھر دیکھیں، وہی ہے جس نے ان لوگوں کو جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا، یا وہی ہے جس نے اہل کتاب کے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا پہلے اکٹھ میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا، ان کے گھروں سے نکال باہر کیا، یعنی وہ جو مضبوط قلعوں میں رہتے تھے انہی قلعوں سے اللہ نے ان کو نکال باہر کیا کہ اب یہاں تمہیں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ آگے فرمایا ما ظننتم، تم گمان نہیں کرتے تھے، یعنی تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کیا، ان یخرجوا کہ وہ نکل جائیں گے، تم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، ایک بندے نے اتنا عالی شان محل بنایا ہو، وہ چھوڑنے کے لیے تھوڑا بنایا ہوتا ہے، تم نے، یعنی مسلمانوں کو اللہ کہہ رہے ہیں، اس لیے اللہ نے شروع میں کہا ہے کہ سبح للہ، اب جب ہر چیز اللہ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے تو اے زمین والو، اے انسانوں، اے مسلمانوں، اے اہل ایمان، تمہاری ذمہ داری اور بڑھتی ہے کہ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی نعمت دی ہے، اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ تمہارے مد مقابل اتنے بڑے کہہ لو کہ قبیلے کو اور اتنی زیادہ قوت رکھنے والوں کو ایسے نکالا ہے کہ تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ فرمایا ما ظننتم ان یخرجوا، تم نے گمان نہیں کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے، وَظَنُّوا، اور انہوں نے سمجھ رکھا تھا، یعنی یہ یہودی بنو نذیر قبیلے نے، وَظَنُّوا، اور انہوں نے سمجھ رکھا تھا، انہم، کہ یقیناً وہ، مانعتہم، انہیں بچانے والے ہیں، حصونہم، ان کے قلعے، یعنی انہوں نے ادھر تمہارا یہ گمان بھی نہیں تھا کہ ایسا ممکن ہوگا، ایسا پاسبل ہے، اور دوسری طرف انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ یہ جو ہمارے مضبوط قلعے ہیں یہ ہمیں بچا لیں گے۔ دونوں طرف کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ معاملہ تو کچھ اور ہو جانا ہے، تو یہ بات اللہ نے یہاں پر بیان کی ہے، من اللہ، اللہ سے۔ پیچھے ترجمے میں جائیں، ما ظننتم ان یخرجوا، تم نے گمان نہیں کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ یقیناً ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو پھر کیا ہوا، فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، تو اللہ آیا، ہم ان کے پاس، اللہ ان کے پاس چل کے آیا نہیں، اللہ کا آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ نصرت مدد مسلمانوں کی، اور ادھر کافروں میں اور ان یہود کے دلوں میں اللہ نے جو روب ڈالا ہے، یہ ہے اللہ کا آنا۔ تو فرمایا تو اللہ ان کے پاس آیا، من حیث، وہاں سے، لم یحتسبوا، جو انہوں نے گمان نہیں کیا تھا، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا، کبھی نہیں ان کے دل میں یہ بات آئی تھی، لیکن اللہ نے پھر وہ بات کی، اور وہ بات کیا تھی، کیسے اللہ آیا، یعنی اللہ کوئی دروازوں سے نہیں آیا، اللہ نے وہ اصل وار جو کیا، وہ جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، وہ ہے دلوں میں روب، یعنی اللہ وہاں سے آیا جہاں سے کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، یعنی جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے یہ مضبوط تھے، لیکن اللہ نے وار کیا کیا کہ ان کے دلوں کو ہی کمزور کر دیا۔ بندہ بزدل ہو جائے تو گن پاس بھی ہو تو
ہاتھ کانپ جاتے اور گن گر جاتی ہے۔ وہ بخاری کا واقعہ نا، ایک شخص نے تلوار آپ کے اوپر تان لی، سونت لی اور کہا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، بخاری کی روایت ہے۔ آپ ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ، بس اتنی بات کی تھی۔ اس کے اوپر اتنا رعب طاری ہوا کہ اس کے ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے، حالانکہ تلوار ہاتھ میں ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہتے ہیں، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن لفظ اللہ کی پاور یہ تھی کہ اس کے دل میں اس قدر رعب طاری ہوا کہ تلوار نیچے گر جاتی ہے اور اگلے لمحے وہ تلوار میرے پیارے پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو یہ ہے وہ اللہ وہاں سے آیا جہاں سے کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تو یہ بات اللہ نے یہاں پہ بیان کی ہے، فرمایا فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو اللہ وہاں سے آیا ان کے پاس، اور تو اللہ ان کے پاس وہاں سے آیا جہاں سے انہوں نے گمان نہیں کیا تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اس نے ڈال دیا، قذف کا معنی ہوتا ہے ڈالنا، ان کے دلوں میں، قلوب جمع ہے قلب ان کی، ان کے دلوں میں الرعب، رعب ڈال دیا، کن کا؟ مسلمانوں کا، حالانکہ مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں تھی، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں اس قدر رعب ڈالا کہ یہ ڈر کے خود ہی کہنے لگے کہ سانو جان دیو، ہم یہاں نہیں رہتے، یعنی ہمیں جلاوطنی منظور ہے، قبول ہے۔ اتنی آسانی سے کون مانتا ہے؟ جب اندر سے بندے کو پتا ہونا کہ اس گھر میں اکثر آپ نے ہر جگہ پہ یہ چلتا ہے، وہ بڑے بڑے عالی شان گھر بنائے ہوئے لیکن لوگ رہتے نہیں ہیں، کیا مسئلہ جی؟ یار یہاں کچھ جنوں کا مسئلہ ہے، وہ دل میں ایسا رعب طاری ہوتا ہے کہ وہ پورا گھر اسی طرح خالی پڑا ہوا ہے، خالی پڑا ہوا ہے۔ اور کئی ایسی مثالیں ہیں، آپ کے سیالکوٹ میں کئی ایسے واقعات ہیں۔ تو جب دل جو ہے نا وہ بے بس ہو جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے، ڈرپوک ہو جاتا ہے، تو پھر آپ نے جتنا بھی پیسہ لگا کے گھر بنایا ہونا، رہنے کو دل نہیں کرتا۔ تو یہ مضبوط قلوں والوں کا بھی یہی حال ہوا۔ فرمایا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اس نے یعنی اللہ نے ان کے دلوں میں رعب کو ڈال دیا۔ یخربون، وہ برباد کر رہے تھے، یخربون وہ کیا کر رہے تھے؟ برباد کر رہے تھے، بیوتہم اپنے گھروں کو، بیت ان کی جمع ہے بیوت، بیوت گھروں کو کہتے، جمع زیادہ ہے، اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے۔ کون؟ یہ یہودی بنو نذیر قبیلہ، بے ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، و اید المؤمنین اور مومنوں کے ہاتھوں سے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ مطلب بالکل آسان ہے، ان کو اجازت ہوئی کہ اسلحہ کے سوا، نبی علیہ السلام نے فیصلہ جاری کیا، اسلحہ کے سوا، یعنی جو اسلحہ ہے، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، برچیاں ہیں، جو بھی جنگی سامان ہے، اس کے سوا جو کچھ تم نے یہاں سے لے جانا ہے وہ لے جاؤ، جو کچھ لے جانا ہے۔ تو اس کا دو مطلب اہل علم نے بیان کیے، ایک تو یہ تھا کہ وہ جو سامان گھروں میں استعمال کا ہوتا ہے، ایک تو نے وہ اٹھایا۔ تو کچھ یہودیوں نے یہ کیا کہ وہ جو بڑے بڑے شتیر جو ڈالے ہوئے تھے، پہلے چھتوں پہ وہ ڈالے جاتے تھے، انہوں نے کہا چلے آگے جا کے گھر بنائیں گے، وہاں کام آئیں گے۔ تو انہوں نے وہ دیواریں جو مضبوط بنا رکھی تھی اپنے ہاتھوں سے توڑ پھوڑ کر کے وہ چھتیر نکال رہے تھے، دروازے نکال رہے تھے، یا کوئی اور ایسی چیزیں تھی وہ ساری کیا کر رہے تھے؟ نکال رہے تھے۔ اب اپنے ہاتھ سے اتنا خوبصورت ایک محل بنایا اور پھر اس کو بندہ توڑے تو تھوڑا سا ہوتا تو ہے۔ ادھر سے وہ ایک مطلب، دوسرا مطلب ہے مسلمانوں کے ہاتھوں سے، اندر سے یہ خود توڑ پھوڑ کر رہے تھے سامان نکالنے کے لیے، اور باہر سے مسلمان کر رہے تھے۔ تو دونوں طریقوں سے یہ بیچارے پریشان تھے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مومنین کے ہاتھوں سے برباد کر رہے تھے، اپنے گھروں کی بربادی خود ہی کر رہے تھے۔ فَاعْتَبِرُوا، پس عبرت حاصل کرو، سو عبرت حاصل کرو۔ اب یہ عبرت کنوں نے حاصل کرنی ہے؟ جو باقی تھے، جو باقی تھے۔ آج بھی اگر مسلمان متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں،
تو آج بھی یہ آیت جھنجھوڑ رہی ہے ہر اس کافر کو جو مسلمانوں کی مخالفت میں کھڑا ہوگا کہ جو نشان عبرت اللہ نے ان کو بنایا، خیبر میں یہودیوں کو بنایا، بنو نذیر بنے، باقی قبائل بنے، تمہارا حشر نشر بھی وہی ہوگا۔ لیکن اگر نہیں ہو رہا تو قرآن کا وعدہ سچا ہے، قرآن کی آیات سچی ہیں، ہم ایمان کے اس لیول سے نیچے آ چکے ہیں۔ فرمایا کہ فَاعْتَبِرُوا، سو عبرت حاصل کرو، یا اولی الابصار، اس کا معنی ہوتا ہے اے آنکھوں والو، اے آنکھوں، ابصار بصیرت ہوتا ہے نا، بصیرت، تو ابصار آنکھوں کو کہتے ہیں، اے آنکھوں والو، یعنی اس کا دوسرا مفہوم آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اے عقل والو، اگر تمہیں عقل ہے، تمہیں سمجھ ہے، تو پھر کیا کرو، نصیحت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا سی تفصیل زیادہ تھی، اس لیے یہاں بات رکھتے ہیں، اور پورا واقعہ شروع کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگلی آیات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے اور کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔